وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی یہی ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی معتبر حدیث کا ذکر کریں گے، جو کہ موت کے بارے میں ہے، جس میں ہمیں سبق دیا ہے۔ رسول اکرم نے ہم کو توبہ کروانے کے لیے ایک حدیث بیان کری کہ شاید ان کی امتی جو ہے اپنے آخری وقت میں پروردگار سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ کی کیفیت شروع نہ ہو۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث رقم ہے۔ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے یا تشریح کی جائے تو کچھ یوں ہے کہ موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے اور حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، جسے عربی میں غرغرہ اور اردو میں خرا چلنا کہتے ہیں، اس کے بعد زندگی کی کوئی آس نہیں رہتی۔ یہ موت کی قطعی اور آخری علامت ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ غرغرہ کی اس کیفیت کے شروع ہونے سے پہلے بندہ اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ غرغرہ کی کیفیت شروع ہونے کے بعد آدمی کا رابطہ اور تعلق اس دنیا سے کٹ کر دوسرے عالم سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس وقت کوئی کافر اور منکر ایمان لائے یا کوئی نافرمان بندہ گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ ایمان اور توبہ میں اسی وقت تک کی معتبر اور قابل قبول ہوتی ہے جب تک زندگی کی کوئی آس اور امید باقی ہوتی ہے اور موت آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے۔ قرآن کریم میں اس کی بہت آسان لفظوں میں وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث کو کیسے جو ہے بتا رہی ہے، بیان کر رہی ہے یہ آیت قرآن کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جن کی آنکھوں کے سامنے آ کے موت کھڑی ہو جائے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے جن کی توبہ بھی قبول نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس سے کچھ علم کا ایک ذرہ ہی سیکھا ہوگا، تو اس کو آگے بھی پھیلائیے۔ رسول اکرم کی حدیث بیان کرنا، سننا، پڑھنا اور آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔